بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں اپنے چینل کے ناظرین کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ میں وظائف کی دنیا کا اعلیٰ ترین وظیفہ، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ اس لیے کہ تمام قرآن پاک کی آیات کی آپ کو معلوم ہے کہ کیا اہمیت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے اوپر ایسا جیسے کہتی ہے نا کہ فرض کر لیا ہے کہ اگر مجھے ان آیات میں سے، ان ناموں سے کوئی مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار کو ضرور سنوں گا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو مختلف جو صورتیں ہیں ان کو مختلف ناموں سے تشبیہ دی ہے، جیسے سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، سورہ الرحمن قرآن پاک کی دلہن ہے۔ اسی طریقے سے مختلف صورتوں کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے کچھ آیات بھی ایسی ہوتی ہیں جن کو آیات کو بھی اہمیت دی گئی ہے، کہ جیسے کہ غم میں یہ بتایا گیا کہ اگر غم میں کوئی پکارے گا نا اللہ رب العزت کو، کس نام سے، کس آیت سے، آپ کو معلوم ہے کہ آیت کریمہ سے پکارا جائے تو اللہ رب العزت اس غم کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے اگر شفا کے لیے کچھ آیات ہیں، کچھ رزق کے لیے، کچھ دولت کے لیے، کچھ کسی نہ کسی مقصد کے لیے آیت ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ ایسے اپنے نام ہیں جن کو اپنے اوپر یہ آپ کہہ سکتے ہیں بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ وہ اسم اعظم ہے، کہ جب کوئی انسان ان ناموں سے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ہر دعا منظور کرتا ہے، ہر دعا، کیونکہ مختلف احادیث ہیں اس بارے میں بھی کہ وہ اسم اعظم کون کون سے ہیں، جو کہ 3 صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لے کے جا رہا کہ آپ لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وقت ہوتا نہیں ہے۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی وظیفے کے بارے میں، دوسری طرف میں چلا گیا تو یہ ایسے الفاظ ہیں، ان میں اسم اعظم ہے۔ تو ناظرین، میں آپ لوگوں کو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے اس کے متعلق اللہ رب العزت کی قسم بھی اٹھانی پڑے تو میں کہہ سکتا ہوں، اور میں گارنٹی بھی، اگر میں لفظ، کیونکہ میں خود یہ لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن یہ ہے وہ وظیفہ جس کے متعلق گارنٹی دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دی ہوئی ہے تو باقی کیا رہ گیا ناظرین۔ تو میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، لکھیے، قلم اور پین جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیجئے، کیونکہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت آسان ہے، لیکن ساتھ آپ لکھ لیں گے تو بہتر رہے گا۔ میں اسکرین شاٹ جو ہے وہ اس لیے نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ لوگ بھی یہ میری باتیں نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ سیدھا میں بھی بولنا شروع نہیں کرتا تو وہ اسکرول کرتے ہیں کہاں پر اسکرین شاٹ آ رہا ہے، وہاں سے اسکرین شاٹ لیا، کرنا شروع کر دیا، اور ان کے وظیفے نہیں چلتے، جو مرضی وہ کر لیں، ان کے جو ہے وہ نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اس لیے کہ وہ اس وظیفے کی روح تک نہیں پہنچ پاتے۔ میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں قرآن پاک کی جو ایسی آیات جو سردار آیات ہیں، ان سردار آیات میں پانے والے جو کہ اللہ رب العزت کے اسم اعظم ہیں، ان سردار آیات میں سے میں اسم اعظم بتانے جا رہا ہوں، تو غور سے سن لیجئے۔ یہ ناظرین 40 دن کا عمل ہے، 40 دن آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ کا کام ہو سکتا ہے کہ 3 دن بعد ہی ہو جائے، 3 دن بعد ہی ہو جائے۔ روزانہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، جو الفاظ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ لکھتے جائیے۔ نمبر 1 40 دن، نمبر 2 روزانہ جو میں آپ کو الفاظ بتانے جا رہا ہوں 313، نمبر 3 ایک ہی نشست میں بیٹھ کے، اور کوشش کریں کہ ایک ہی وقت میں، جس طریقے سے چلہ نہیں کاٹا جاتا، چلہ 40 دن کے عمل کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ 30 دن کہہ کے 10 دن اوپر کر کے 40 دن مکمل کیے، تو ایک قسم کا عمل ہوا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا۔ تو ناظرین، ہم انسانوں کے لیے بھی یہ ہوتا ہے 40 دن کے لیے۔ تو یہ ہے اپنی حاجت کے لیے۔ حاجت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو نیا گھر چاہیے، آپ کو کچھ اچھی سواری نئی گاڑی چاہیے، بچوں کا روزگار نہیں ہے، بچوں کی پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہے، اولاد نہیں ہو پا رہی ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے، بیٹی کا، بیٹے کا، یعنی کہ آل ان ون یہ وظیفہ ہے، کسی ایک عمل کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی حاجت
جائز حاجت آپ کے دل میں ہے، فار ایگزامپل مجھے چاہیے کہ یا رب العزت مجھے بابرکت رزق عطا فرمائیں کہ میں اپنے بچوں کی خواہشات، جائز خواہشات پوری کر سکوں، اور میں عزت کے ساتھ ان کے سارے معاملات حل کر سکوں کہ مجھے کسی کے لیے بھی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی معاملے کے لیے، تو میں یہ وظیفہ کروں گا۔ اس طریقے سے آپ کو جو بھی حاجت ہے کسی قسم کی بھی، والدین کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، بچے اپنے آپ کے لیے کریں، جو بچہ جس چیز کے لیے کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن شرائط جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ غور سے سنتے جائیے، ٹھیک ہے جی۔ ٹائم آپ نے فکس رکھنا ہے، آج اگر مغرب کے بعد کیا ہے تو باقی 39 دن مغرب کے بعد ہی، ٹھیک ہے، باوضو، ٹھیک ہے، یہ شرائط ہے۔ اگر کچھ خواتین کہیں جی کہ ہاں جی یہاں پر ہے تو وہ چھوڑ دیں اور باقی کے پھر 40 دن مکمل کر لیں، ٹھیک ہے جی، 40 دن مکمل کرنے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی تو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے 3 دن میں، 2 دن میں، 1 دن میں آپ کا کام ہو جائے، کیونکہ جس بندے نے یہ کیا ہے 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، ان کے کام کسی کے 1 دن میں بھی ہوئے، کسی کا ہفتے میں بھی ہو گیا ہے، اور جس کام کے لیے کیا جاتا ہے، یقین کریں اللہ رب العزت انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ رب العزت، وہ ذات جو میرے اور آپ کے بیچ میں اس وقت یہ سن رہا ہے، مجھے یہ ویڈیو بناتے ہوئے سن رہا ہے، آپ کو یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے سن رہا ہے، وہ میرے اندر کی بات کو بھی سن رہا ہے، وہ سارا معاملہ جانتا ہے۔ میں اس اللہ رب العزت کو گواہ کر کے بناتا ہوں کہ یا میرے مولا کریم، تو نیت بھی جانتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، یا رب العزت جو بندہ بھی اس کو اپنے جائز کام کے لیے کرے ان کی قبول فرما لینا۔ مجھے تجھ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ تو خود جانتا ہے کہ مجھے تجھ پہ کتنا بھروسہ ہے کہ جو بندہ سعودی عربیہ اپنے لاکھوں کی سیلری چھوڑ کر پاکستان میں صرف اپنے اللہ رب العزت کے بھروسے پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہاں پر جو ہے وہ جو بھی محنت میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرما رہا ہے، اس سے بڑھ کے بھروسے کی توکل کی مثال بتائیے ذرا، کہ کسی پردیسی سے کہیں آ جا پاکستان اللہ کے سہارے توکل اور آ کے یہاں پر کما، وہ کہے گا پاجی کوئی نہیں ہونا میں۔ اچھا سنیے وظیفہ، وقت کا میں نے آپ کو بتا دیے، ایک ہی وقت ہونا چاہیے، 40 دن باوضو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور 40 دن تک پڑھنا ہے۔ 40 دن سے پہلے آپ کا کام ہو بھی جائے تو آپ نے 40 دن مکمل کرنے ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہوتا تو آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ جائیں جا کے کسی سے بھیک مانگیں، اور یا کوئی کسی کے در پہ بیٹھیں گے جا کے مجھے کام کرا، کیونکہ اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے تو بہت کچھ جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے، سجدے کرنے پڑتے ہیں، باتیں کرنی پڑتی ہیں، وہ اللہ رب العزت ہے، بن مانگے بھی دے سکتا ہے، اس کی تو شان ہی نرالی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یہ الفاظ جو میں بتا رہا ہوں یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، ان کی آپ نے تسبیحات کرنی ہے 313 بار۔ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں، لمبے نہیں ہیں۔ شروع کس سے ہو رہا ہے، آخر کس پہ ہو رہا ہے؟ 2 اللہ کے صفاتی نام ہیں، 2 ایک آیت ہے، 2 اور آیت ہیں، تو کیسے یہ سنیے۔ جب فار ایگزامپل مغرب کی نماز میں نے پڑھ لی، اب میں نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، پہلے میں 3 بار درود پاک پڑھوں گا۔ درود پاک جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ بھی پڑھ لیں تو درود پاک ہی ہے، ورنہ درود شریف پورا پڑھ لیں وہ بھی اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کر لیا، اب آپ نے 313 بار کیا پڑھنا ہے، میں ایک بار آپ کو پڑھ کے بتانے جا رہا ہوں۔ کیا؟ نمبر 1 یہاں ایسے پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذوالجلال والاکرام، یہ اس کو آپ نے 313 بار، کتنا؟ 3 تسبیحات بنتی ہیں اور اوپر 3 تسبیحات، کیا مشکل ہے؟ جو آپ پڑھتے جائیں گے آپ کا بولنا تیز ہوتا جائے گا، تیز ہوتا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 5 منٹ میں یہ ساری کر لیں، 5 منٹ میں، 5 نہیں تو 10 منٹ، اگر آپ اتنے دیتے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں بھائی، اللہ رب العزت کی آپ عبادت کر رہے ہیں، اور اسم اعظم کے ناموں سے اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ وقت ضائع کر رہا ہے تو میں تو اسے یہ کہوں گا کہ اپنے ایمان کو بھی تم تجدید کرو، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جب تم یہ آیات پڑھ رہے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں کیا دینے والا ہے، تمہیں کیا حاصل ہونے والا ہے۔ جو کچھ تم مانگ رہے ہو، خواہ وہ کروڑوں کی چیز ہے، اربوں کی چیز ہے، بلکہ یہاں تک کہ بادشاہی مانگ لو کہ اللہ مجھے بادشاہ بنا دے، اس ملک کا، اس دنیا کا مجھے یہ
بنا دے یہ بھی مانگ لیجیے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے تو ایسے ایسے ستارے بھی ہیں، ایسے ایسے پلانٹس ہیں جہاں پر ہیروں کی بارش ہوتی ہے، سونے کی جو ہے وہ دریا چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان چیزوں کی کمی نہیں ہے، ہمیں مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کو دیتے ہوئے جو ہے اس کے پاس کمی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر کا غرور جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ یار کیا مانگیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اس سے نہیں مانگنا تو مانگنا کس سے ہے؟ کیا دنیا والوں سے مانگو گے جو آپ کو 10 باتیں سنائیں گے، دیں گے کچھ نہیں اور باتیں الٹا تم سے سنا دیں گے؟ دنیا والے تو ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ کیجئے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی یہ شروع کرے صرف اپنا نام لکھ دے کہ میں یہ آج سے شروع کر رہا ہوں 40 دن کے بعد، اور آپ نے اسی چینل پر آ کر باقاعدہ طور پر مجھے یہاں پر رپورٹ دینی ہے۔ رپورٹس نہیں، I'm sorry to say لفظ رپورٹ میں نے استعمال کر دیا، اپنے ریمارکس دینے ہیں کہ آپ کا وظیفہ جب آپ نے کیا تو آپ کو کیا کیا حاصل ہوا، آپ کے وظیفہ کتنے دن کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو وہ عطا فرما دیا جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب لوگوں کو وہ عطا فرمائے جو آپ کو چاہیے، اور ایمان بھی عطا فرمائے، اللہ پر بھروسہ بھی، اللہ پر توکل بھی، اور اس کے آگے سجدہ کرنے کی توفیق بھی، اس سے مانگنے کی توفیق بھی، اس کے لیے جاگنے کی توفیق بھی، یہ سب کچھ اللہ رب العزت عطا فرمائے، اور تقوی بھی عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کے دن پھر جائیں گے، اور یہ کیسے پھریں گے یہ وہ جانتا ہے جس نے دن پھیرنے ہیں، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کو کھلا پلا بھی رہا ہے، وہی آپ کے لیے سب کچھ انتظام کرے گا۔ وہ بہترین ہے، وہ کل شیء قدیر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ حافظ۔